مساجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی بتاؤ تو صحیح۔ ایک گاؤں والا آیا، مسجد کے اندر انہوں نے استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا، کیا سچویشن تھا؟ اب یہاں بیٹھ کر کوئی پیشاب کا سوچے گا؟ نہیں، دشمن بھی نہیں سوچے گا۔ اتنی پاکیزہ جگہ، ریت بچھی ہوئی تھی، کھجور کے تنے تھے، کھجور کے پتیوں کی چھت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش کے دنوں میں ہم سجدہ کرتے، ہماری ناک، ہماری پیشانی خاک آلود ہو جاتی، کیچڑ لگ جایا۔ اللہ نہیں دے سکتا تھا کیا؟ بعد میں بنی۔ جب حالات سدھرے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انتہائی دنیا کے فاتح بن گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت آئی، اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسیع کیا گیا، حالات بنے، خوشحالی آئی، ایسا زمانہ آیا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر جاتا تھا، لینے والا نہیں تھا، تو مسجد کو لگایا پیسے۔ کیا حالت ہے علماء کی؟ مالدار حرام خور کتے کے مینٹیننس کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے، جو خرچہ کیا جاتا ہے، کہ کتے کے شیمپو کی قیمت کیا ہے، صابن کی قیمت کیا ہے، اس کے بسکٹ کی قیمت کیا ہے، اور مسجد کے مؤذن کی تنخواہ کیا ہے، امام کی تنخواہ کیا ہے، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی مساجد کو مزین کرنے کا وقت آیا؟ کروڑوں روپے لگانے کا وقت آیا؟ ایک حج کی قربانی، نفلی حج کی قربانی دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، غریبوں کو دینا حج سے افضل ہے، لیکن نفلی حج کے مقابلے میں، نفلی عمرے کے مقابلے میں، تو اس لیے اللہ کا گھر ہے، یقیناً خوبصورت کرنا چاہیے، لیکن کسی کے یتیم کا حق، بیوہ کا حق، مسکین کا حق، اور ہمارے اس مسجد کے جو مدرسے کے محتمم ہیں، مسجد کے ذمہ دار حافظ مطہر صاحب، اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہمیشہ 24 گھنٹے قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ قیدیوں کے مسئلہ آیا، علماء کا مسئلہ آیا، لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا، گرفتاریوں کا مسئلہ آیا، دیکھو میں یہ کہتا ہوں منبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر، بیٹی ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہے، بیگم جا رہی ہیں، گھر کی بہو جا رہی ہے، اور معاملہ نازک ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2 جان میں سے 1 جان بچ سکتی ہے، اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد میں دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن لے کر مسجد کو دے دیا، ٹھیک ہے، دیکھو محلے کے اندر کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، اور کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، ضرورت مند، ایسے نہیں کہ صدقہ پڑوس کی بڈی کو دے دیا، ایک سفیر کے مدرسے کے سفیر کو دے دیا، مستحق کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ، گھر میں مہمان آ گئے، ڈرا ہوا ہے، یہ لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، بیگم بہو بیٹی ہاسپٹل کے لیے جا رہی ہیں، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، میں نہیں، کوئی منسٹر نہیں، کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔